صبح کی نرم سنہری دھوپ جب کچے صحن کی دیواروں پر اتری تو یوں لگا جیسے وقت نے آہستہ سے اس گھر کے دروازے پر دستک دی ہو. وہی پرانا دروازہ جس کے پٹ کھلتے ہی اندر زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سانس لیتی تھیں. اس صحن میں کبھی شور ہوا کرتا تھا، بچوں کی ہنسی، برتنوں کی کھنک، اماں کی آواز اور ابا کی کھانسی. مگر آج اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی تھکن بسی ہوئی تھی، جیسے ہر اینٹ کسی پرانی یاد کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہو. صحن کے بیچوں بیچ 3 بچے گیند کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ان کی ہنسی فضا میں ایسے بکھر رہی تھی جیسے اداس دل میں اچانک کوئی پرانی خوشبو جاگ جائے. ان بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ اسی صحن میں ان کے باپ بھی کبھی ایسے ہی دوڑا کرتے تھے، ننگے پاؤں، بے فکر، بے خبر وقت کے ظلم سے. کونے میں رکھی ہینڈ پمپ کے پاس کھڑی عورت آہستہ آہستہ پانی بھر رہی تھی. اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہ تھکن جو صرف انتظار سے پیدا ہوتی ہے. وہ ہر بار پانی بھرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ لیتی، جیسے کسی کی واپسی کا یقین ابھی تک اس کے دل میں زندہ ہو. چارپائی پر بیٹھے بوڑھے ابا اپنے ہاتھوں میں کپ تھامے خاموش تھے. وہ کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی آسمان کو. شاید انہیں وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس گھر کے دروازے سے ایک جوان بیٹا شہر کے خوابوں کے ساتھ نکلا تھا. اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، ابا بس چند سال، پھر واپس آؤں گا، بڑا سا گھر بناؤں گا، آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا. چند سال، یہ لفظ وقت کے ساتھ لمبی عمر بن گئے. چند سال اب برسوں میں بدل چکے تھے. گاؤں کے کھیتوں میں ہوا لہریں بنا رہی تھی، جیسے زمین خود تسلی دے رہی ہو کہ انتظار بھی عبادت کی طرح ہوتا ہے. دور پل کے پاس سے لوگ آ جا رہے تھے، گاڑیاں گزرتی تھیں، مگر وہ قدم کبھی واپس نہ آئے جن کی چاپ اس صحن کو پہچانتی تھی. بچوں کی گیند اچانک لڑھک کر دروازے تک جا پہنچی. سب سے چھوٹا بچہ دوڑ کر گیند اٹھانے گیا، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا. اس نے باہر جھانکا، پھر پلٹ کر پوچھا، دادی ابو کب آئیں گے؟ صحن میں جیسے وقت رک گیا. ہوا تھم گئی، پرندوں کی آواز مدھم پڑ گئی. دادی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، وہی پرانی صبر سے بنی ہوئی مسکراہٹ. انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا مسافر کبھی نہیں کھوتے، بس راستے لمبے ہو جاتے. بچہ تو مان گیا، مگر آسمان شاید نہ مان سکا. اس دن شام ذرا جلدی اتر آئی تھی. مغرب کی اذان کی آواز گاؤں میں پھیل رہی تھی اور اس صحن کی دیواریں خاموشی سے ایک اور دن اپنے اندر دفن کر رہی تھی. دروازہ آج بھی آدھا کھلا تھا، جیسے امید نے ابھی ہار ماننے سے انکار کر رکھا. کہتے ہیں کچھ گھروں کے دروازے بند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی کے لوٹ آنے کے یقین پر کھڑے ہوتے ہیں. رات آہستہ آہستہ گاؤں پر اتر آئی تھی. آسمان پر چاند ایسے ٹنگا تھا جیسے کسی نے خاموشی سے امید کی ایک شمع جلا دی ہو. صحن میں پڑی چارپائیوں پر بچے سو چکے تھے، مگر نیند ابھی تک اس گھر کے بڑوں کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی. بوڑھے ابا اب بھی جاگ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں وہی پرانا موبائل تھا جس کی اسکرین پر انگلیاں بار بار رک کر ٹھہر جاتی تھی، جیسے کسی نام کو چھونے سے پہلے ہمت جمع کر رہے ہوں. وہ جانتے تھے اس وقت کال نہیں آئے گی، مگر امید کا کوئی وقت نہیں ہوتا. کمرے کے اندر وہ عورت الماری کے اوپر رکھے ایک چھوٹے سے بکس کو اتار رہی تھی. بکس کھولا تو اس میں چند پرانی تصویریں، ایک بچپن کی ٹوپی اور وہ خط رکھا تھا جو برسوں پہلے شہر جاتے وقت چھوڑا گیا تھا. کاغذ زرد ہو چکا تھا، مگر لفظ آج بھی تازہ تھے. اس نے خط کو سینے سے لگایا اور پہلی بار آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے. باہر صحن میں ہوا ذرا تیز ہو گئی. آدھا کھلا دروازہ ہلکا سا چرچرا کر ہلا، جیسے کسی نے آہستہ سے دھکا دیا. ابا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. عورت نے آنسو پونچھ کر سر اٹھایا. ہوا رک گئی. دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی. چند لمحے جو صدیوں جیسے لگ رہے تھے. پھر دروازہ آہستہ سے کھلا. روشنی کے خلاف ایک سایہ سا نظر آیا. ہاتھ میں بیگ، چہرے پر سفر کی تھکن اور آنکھوں میں برسوں کا پچھتاوا. ابا، یہ ایک لفظ تھا، مگر اس لفظ میں برسوں کی دوری، ہزاروں راتوں کی تھکن اور بے شمار وعدوں کی واپسی چھپی ہوئی تھی. ابا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا. عورت کے ہونٹوں سے بے آواز سسکی نکلی اور اگلے ہی لمحے صحن میں وہ خاموشی ٹوٹ گئی جو برسوں سے دیواروں میں قید تھی. بچے نیند سے جاگ گئے. چھوٹا بچہ دوڑ کر آیا اور رک گیا، جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ کھڑا. ابو؟ اس بار جواب فوراً آیا، ہاں بیٹا ابو آ گئے. اس رات اس گھر کا دروازہ پہلی بار مکمل بند ہوا، کیونکہ جس کے انتظار میں وہ آدھا کھلا رہتا تھا وہ واپس آ چکا تھا. کہتے ہیں کچھ راستے کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو، اگر گھر کی دعا ساتھ ہو تو مسافر آخر گھر لوٹ ہی آتے ہیں.